تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں تم سے کبھی نہیں کہوں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ سن رہے ہو نا تم؟ مجھے نہیں کہنا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، نہ یہ کہنا ہے کہ تم میرے لیے فیضان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہو۔ اور ہاں، میں کبھی تم سے آئی لو یو نہیں کہوں گی، بس صرف سنا کروں گی۔ اور جو کچھ تم نے ابھی کیا ہے نا تھوڑی دیر پہلے، اس وجہ سے میں اتنا روئی ہوں، اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ ردا روتے ہوئے حسن کے سینے کے ساتھ لگی بول رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ زارا نے کبھی بھی تمہارا ادھار نہیں رکھا، اور سود سمیت تمہیں ہر چیز لوٹاؤں گی۔ حسن کہنے لگا، ادھار تو میں نے بھی کبھی تمہارا نہیں رکھا، میں بھی تم سے کبھی نہیں کہوں گا کہ زارا میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم مجھے نایاب سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہو، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آئی لو یو زارا۔ اور ہاں، فیضان کے آتے ہی جو تم اس کے برابر میں بیٹھ کے کھانا کھاتی رہی ہو نا اور مجھے نظر انداز کرتی رہی ہو، مجھ سے طلاق لینے پہ بھی تم نے انکار نہیں کیا، اس چیز کا حساب بھی ابھی باقی ہے۔ اور تم جانتی ہو حسن تمہارا ادھار نہیں رکھتا۔ حسن نے اسے خود سے تھوڑا سا پیچھے کیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ زارا کو لگا شاید اب وہ اپنے پیار کا اظہار کرے گا، کچھ نہیں تو ایک آدھ کس تو ضرور کرے گا۔ حسن اس کے آنسو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے صاف کر رہا تھا اور باقی ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑ رکھا تھا۔ زارا آنکھیں بند کر چکی تھی، اسے لگا ابھی حسن کے ہونٹوں کا لمس اس کے چہرے پہ محسوس ہوگا یا اس کے ہونٹوں پہ، لیکن وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ ایک جھٹکا تھا جو زارا کو لگا تھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ تب تک بڑے آرام سے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ زارا کے اندر تو جیسے آگ سی لگی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ایسے موقع پہ بھی وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے۔ حسن کہنے لگا، کیا ہوا؟ یہ آنکھیں کیوں بند کی تھی تم نے؟ حالانکہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ناراض اس کی بیوی کیا چاہتی ہے اس سے، اس کے منہ سے ایک لمبا چوڑا اظہار سننا چاہتی تھی، مگر وہ سوچ چکا تھا کہ جب تک زارا اس سے محبت کا اظہار نہیں کرے گی، وہ کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہیں کرے گا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ کب تک وہ اپنی ضد پہ قائم رہتی ہے، کب تک اپنے اور حسن کے بیچ انا کی دیوار کو قائم رکھتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بار مرد ہی کیوں اظہار کرے؟ عورت کو بھی کرنا چاہیے۔ زارا کہنے لگی، تو تم اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آؤ گے؟ دیکھو، لڑکے ہونے کے ناطے نا تمہارا فرض بنتا ہے پہلے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے کا۔ میں تو ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ یہ سن کے زارا کو تو جیسے آگ لگی، دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے وہ حسن کے پاس آئی۔ تو تم نہیں کرو گے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہرگز بھی نہیں۔ زارا کہنے لگی، اگر نایاب ہوتی نا تو تمہارے منہ سے فر محبت کا اظہار نکلتا۔ یہ سن کے حسن بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، وہ تم سے زیادہ خوبصورت تھی، تمہیں تو بچپن سے دیکھ دیکھ کے منہ سے بس گالیاں نکل سکتی ہیں، محبت کے لفظ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر تم کچھ کوشش کرو مجھ سے کچھ محبت جتاؤ تو شاید کچھ نہ کچھ تمہارے لیے بھی تعریفی جملے نکل آئیں، ورنہ ایسا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اسے زارا کو تپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ ساری زندگی ایک دوسرے کو تپاتے ہی تو آئے تھے۔ زارا کہنے لگی، ہاں، تمہارے منہ سے میرے لیے کیوں کچھ نکلے گا؟ میں تو تمہیں بچپن سے ہی زہر لگتی ہوں۔ کہنے لگا، ایسی ویسی؟ زہریلا زہر جسے کھاتے انسان نیلا ہو کے مر جائے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حسن کہنے لگا، سچ؟ واقعی نہیں کرو گی؟ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، نہیں کروں گی، جا کے اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حسن کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جب تک مجھے نئی لڑکی نہیں مل جاتی تمہارے ساتھ گزارا کر لیتا ہوں۔ زارا کہنے لگی، بالکل نہیں، اٹھو میرے کمرے سے اور باہر نکلو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے پاس بٹھاؤں اور تم سے بات کروں۔ حسن کہنے لگا، اچھا زارا، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال رہی ہو اور بہت جلد تم نے میرے کمرے میں آنا ہے۔ جی نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ حسن کہنے لگا، اچھا پکا نہیں آؤ گی؟ کہنے لگی، ہاں نہیں آؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ اچھا ہوتا تم چلے جاتے، میں بھی 4 دن رو کے خود ہی چپ ہو جاتی، مر نہیں جاتی تمہارے بغیر۔
زارا کی بات سن کے حسن کو غصہ تو بہت آیا تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے، آؤ نا زارا، رخصت ہو کے تم میرے کمرے میں، تو بتاؤں گا تمہیں. میں نہیں آؤں گی، میں منع کر دوں گی، دیکھتا ہوں تم کیسے منع کرتی ہو. یہ کہہ کے حسن اس کے کمرے سے باہر جا چکا تھا. اگلی روز ہاشم صاحب کا رشتہ بھی غزالہ سے طے ہو چکا تھا اور سب کی شادیاں اکٹھی ہونی تھیں. شاہ جہان بیگم نے کھانے کی ٹیبل پہ ہی اعلان کیا کہ رمشا اور روشنی کی شادی بلال اور حلال سے اسی جمعے کو کی جائے گی اور حسن کی زارا سے رخصتی بھی جمعے کو ہوگی. نائلہ بیگم کہنے لگیں تو پھر ایسے کریں، فیضان کی بھی خوشیاں ہم نے تو دیکھی ہی نہیں، جمعے والے دن ہی کر لیتے ہیں. رملہ 4 دن میرے کمرے میں رہ لے گی. لیکن فیضان نے تو صاف انکار کر دیا. وہ رملہ کے برابر میں ہی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. کہنے لگا نہیں بھائی، میں تو مزید انتظار نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کے بغیر 4 دن کیوں گزاروں. امی آپ خوشیاں جمعے والے دن دیکھ لیجئے گا، لیکن پلیز میری بیوی مجھ سے جدا نہ کریں. سب کے سامنے بے شرموں کی طرح رملہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور وہ نروس ہو رہی تھی. سب کی دبی دبی مسکراہٹیں تھیں. ابھی کھانا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ نگار بیگم اور انور صاحب بھی آ گئے. انہیں دیکھ کے شاہ جہان بیگم اٹھ کے بیٹی سے ملی. ارے تم لوگ بنا بتائے آ گئے، بتاتے تو ہم لوگ کچھ دیر بعد کھانا کھا لیتے. نگار بیگم کہنے لگی میں تو آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن انور مجھے لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں انہیں کوئی خاص بات کرنی ہے. نائلہ بیگم چائے بنانے جانے لگیں تو رملہ کہنے لگی آنٹی آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں. وہ اور زارا کچن میں چلی گئیں، لیکن باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی. میں اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوں. انور صاحب نے بات شروع کی. شاہ جہان بیگم کہنے لگی ارے کس رویے پہ؟ کہنے لگے میں حسن کے ساتھ ابھی تک جیسا بھی رویہ رکھ چکا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں. میں آپ سب لوگوں کے سامنے حسن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ سن کے حسن نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. انکل آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز خدا کے لیے میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیں. انور صاحب کہنے لگے نہیں بیٹا، میں چاہتا تو اپنا حوصلہ اور اپنا ظرف بڑا رکھ سکتا تھا، تمہیں تمہاری ماں سے جدا نہ کرتا، تمہیں بھی ساتھ لے جاتا. کتنا خرچہ تھا تمہارا، کیا کھا لیتے تم. لیکن پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں مرد کا ظرف اتنا بڑا کیوں نہیں ہوتا جتنا عورت دکھا دیتی ہے. تمہاری ماں نے ہمیشہ روشن کو بیٹی کی طرح چاہا، اس کی ہر ضد کو پورا کیا. اس کا گھر بسانے میں مجھ سے زیادہ نگار کا ہاتھ تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں سمجھا. لیکن آج میں سچے دل سے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور جو کوتاہی ابھی تک کی ہے میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. آج سے تم ہمارے گھر میں رہو گے، میرا بیٹا بن کے رہو گے، میرا سب کچھ تمہارا ہے. میں اب کام نہیں سنبھال سکتا، بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہو گیا ہوں. حسن میرا کام کاروبار اور میری کمپنی تم سنبھالو. یوں تو روشن کا شوہر بھی بہت ایماندار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں مل کے کام کرو. میری اب اس کام کاروبار سے چھٹی کروا دو. حسن کہنے لگا میں آپ کی کمپنی سنبھال لوں گا، لیکن میں آپ کے گھر پہ نہیں رہ سکتا. ساری زندگی میرے ماموں نے ہی مجھے پالا ہے، سنبھالا ہے، میں انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. عبد الرحمن صاحب کہنے لگے حسن بیٹا، ہم سب نے ہی تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی. تم ہیرا تھے پر ہم نے تمہاری قدر نہیں کی. دیکھو اگر تم ہماری وجہ سے رک رہے ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہو، بیچاری بہت تڑپی ہے تمہارے بغیر. نگار بیگم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. آنکھیں تو حسن کی بھی بھیگ اٹھی تھیں. اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ لگ گیا. آج نگار بیگم پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی. بیٹے کو کھل کے بیٹا کہہ سکتی تھی. حسن کی بھی آنکھیں آج ضبط کھو بیٹھی تھیں. ماں کے ساتھ لگ کے بہت رویا. ماں بیٹے کے پیار کو دیکھ کے آج شاہ جہان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. سب کی آنکھیں نم تھیں. وہ بار بار حسن کا چہرہ چوم رہی تھیں، پیار کر رہی تھیں، بار بار اسے سینے سے لگا رہی تھیں. برسوں سے تڑپتی ممتا کو جیسے قرار ملا. حسن جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور زارا کا چہرہ اداس تھا. وہ اپنے کمرے میں اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا. سب لوگ چائے پی رہے تھے جب زارا اس کے کمرے میں آئی. اسے دیکھ کے حسن نے جان بوجھ کے ماتھے پہ بل ڈالے. کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟
ویسے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں ویسے بھی جا رہا ہوں اپنی ماں کے گھر۔ وہ کہنے لگی ہاں تو اچھی بات ہے، میں تو دادی کے کہنے پہ آئی تھی، کہہ رہی تھیں کہ جاؤ حسن کی پیکنگ کروا دو، میں تو خود یہ چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زارا کی بات سن کے اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں؟ زارا انگلیاں چٹکانے لگی، اندر ہی اندر دل بے چین ہوا تھا۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تھی تو کم از کم دیکھ تو سکتی تھی، لیکن اب تو یہ یہاں سے بھی جا رہا تھا۔ ہاں ہاں میں چاہتی ہوں تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ساری زندگی تمہاری شکل دیکھنی ہے، اچھا 4 دن نہیں دیکھوں گی۔ حسن کو سچ میں غصہ آیا تھا، اپنی شرٹ زور سے بیگ میں پھینکی، اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے پل میں فاصلہ مٹا چکا تھا۔ زارا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، بری طرح سے گھبرائی۔ حسن دیکھو دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے، زارا نے جلدی سے کہا کہ شاید یہ سن کے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو۔ اچھا یعنی تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ مجھے دروازہ لاک کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے کر دیتا ہوں لاک۔ لاک کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے یہ بھی تم بتاؤ گی مجھے؟ مجھے چھوڑو، سمجھے نا؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، دادی نے کہا تھا کہ اس کی پیکنگ کروا دو تو میں آئی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے کیوں آئی ہو، مجھے دیکھنے آئی ہو کہ ہائے رخصتی میں 7 دن پڑے ہیں اور 7 دن میں بنا حسن کو دیکھے کیسے گزارا کروں گی۔ حسن نے جیسے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ زارا نظریں چرانے لگی، جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے نا؟ اتنے بھی خوبصورت نہیں ہو تم اور نہ اتنے ہینڈسم ہو۔ چشمہ دیکھا ہے تم نے؟ چشمہ ٹو کہیں کے، یہ چشمہ اتار لو نا تو میں تمہیں ٹھیک سے نظر بھی نہیں آؤں گی۔ حسن کہنے لگا اچھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چشمہ اتارا، اپنی شرٹ کی فرنٹ جیب میں چشمہ بند کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگا اب بھی تم مجھے نظر آ رہی ہو، ویسی کی ویسی لگ رہی ہو جیسے لگتی ہو، کوئی فرق نہیں ہے تم میں، ویسی موٹا سا ناک ہے، گول گول آنکھیں ہیں، بندر جیسی۔ زارا کو غصہ آیا، اچھا تو میری آنکھیں بندر جیسی گول ہیں؟ کہنے لگا ہاں بندر جیسی سمجھ لو یا الو جیسی، ایسی تو آنکھیں ہیں تمہاری، اور ناک دیکھو کتنا موٹا ہے، بس تمہارے ہونٹ خوبصورت ہیں۔ یہ سن کے زارا کی چلتی زبان بند ہوئی تھی۔ جانتی ہو تمہارے ہونٹوں کو دیکھ کے میرا کیا دل جا رہا۔ زارا کہنے لگی کیا؟ اس بار زارا کا لہجہ دھیما تھا، بہت زور سے دانت کاٹ دوں۔ یہ سن کے زارا جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی، ساری محبت ہوا ہوئی۔ حسن کے بچے، چھوڑو مجھے، تم انسان ہو ہی نہیں، پتہ نہیں میں نے تم سے محبت کیا سوچ کر کے کر لی، شاید میری مت ماری گئی تھی، چھوڑو مجھے۔ حسن کہنے لگا اس کا مطلب تم اعتراف کر رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگی نہیں ہے، چھوڑو مجھے ورنہ میں خون خوار بلی کی طرح بن جاؤں گی اور تمہیں بری طرح سے نوچ دوں گی۔ حسن کہنے لگا اچھا نوچو مجھے، چلو نوچ کے دکھاؤ۔ وہ اسے مزید اپنے ساتھ بھینچنے لگا۔ زارا اس کے دونوں کندھے پکڑ چکی تھی، وہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ زارا کا دل زور زور سے حسن کے پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں ہلچل مچانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ زارا گڑبڑا سی گئی، فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ حسن واپس جا چکا تھا۔ نگار بیگم رات دیر تک حسن کے پاس بیٹھی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہیں، باتیں کرتی رہیں۔ تم خوش تو ہو نا حسن؟ حسن کہنے لگا امی میں بہت خوش ہوں۔ بڑے عرصے بعد اسے اپنے گھر کا احساس بھی ہو رہا تھا، اچھا بھی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا وہ انور انکل برا تو نہیں منائیں گے؟ رات کا 1 بج رہا ہے، آپ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ نگار بیگم کہنے لگی نہیں وہ کچھ نہیں کہتے، میں نے تمہیں اپنی ممتا سے بہت محروم رکھا بیٹا، تمہارا سارا بچپن میری وجہ سے چھن گیا۔ حسن نے نگار بیگم کا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگا۔ امی بس کر دینا ان باتوں کو، چھوڑیں بھی، سبھی کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب ان باتوں کا کیا فائدہ۔
ہم کیوں ان باتوں کو لے کے آنے والے لمحات کو تکلیف میں گزاریں؟ جو بیت گیا اسے بھول جائیں، جو ہے اسے سمیٹ لیں۔ نگار بیگم نے حسن کے ماتھے پہ پیار کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جو بیت گیا اسے تو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن جو ہے اسے ہم خوشیوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ چلو کچھ دن بعد تو میری بہو بھی آ جائے گی، گھر میں رونق لگ جائے گی۔ کہنے لگا ہاں، آپ کے گھر کے در و دیوار پناہ مانگیں گے کہ کس آفت کو آپ نے اپنی بہو بنایا ہے۔ یہ سن کے نگار بیگم نے اسے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ حسن، باز آ جاؤ، اب وہ تمہاری کزن نہیں ہے جس کے ساتھ تم لڑتے رہو، بیوی ہے تمہاری، اور میں تمہاری شکایت نہیں سننا چاہتی زارا کے منہ سے۔ تم اسے بہت پیار سے رکھو گے، سمجھے نا؟ امی رکھ لوں گا پیار سے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زیادہ پیار جو ہے نا آپ کی بھتیجی کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے جب بھی میں اسے اپنے طریقے سے ٹیکل کرنا چاہوں آپ بیچ میں نہیں آئیں گی۔ چاہے میں اسے ڈانٹوں یا غصہ دکھاؤں، آپ کو ہمدردی کا بخار نہیں چڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی یہ جو بھتیجی ہے نا زیادہ پیار ملنے سے پھیلنے لگتی ہے۔ حسن جانتا تھا کہ زارا سے بے تحاشا محبت کا اظہار کرنا اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف زارا کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے روز ناشتے کی ٹیبل پہ سب ہی حسن کو یاد کر رہے تھے۔ اوپر سے فیضان نے سب کے سروں پہ ایک دھماکہ سا کر دیا۔ کہنے لگا میں سب کی شادی دیکھنے کے بعد واپس لندن چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے لندن میں ہی کام کرنا ہے۔ منان صاحب کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں پتہ ہے نا میں بیمار رہتا ہوں۔ نائلہ بیگم کہنے لگی میں تو اپنی بہو کو نہیں بھیجوں گی۔ ارے اللہ اللہ کر کے تمہارے گھر میں رونق لگی اور تم کہہ رہے ہو تمہیں لندن جانا ہے۔ رملا تم اسے منع کرو۔ رملا کہنے لگی میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ مجھے کہیں نہیں جانا، ساری زندگی اپنوں کو ترسی ہوں، لیکن فیضان ہے میری ایک بھی نہیں سن رہا۔ وہ نائلہ بیگم کے کندھے پہ سر رکھ کے کہنے لگی۔ نائلہ بیگم کی محبت پا کر اپنی ماں کی محبت کو بھی بھول گئی تھی، جس میں سے اسے ہمیشہ مطلب کی بو آتی تھی۔ اب جا کے تو اسے رشتے ملے تھے، محبت کرنے والے۔ فیضان کہنے لگا آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی، پاکستان میں کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، میری بہت اچھی جاب لگ گئی تھی، میں چاہتا ہوں تھوڑا تجربہ حاصل کر لوں تاکہ آپ کی فیکٹری کو اچھا چلا سکوں۔ منان صاحب کہنے لگے میں رکھی سکھی کھا لوں گا بیٹا، پر مجھے اب تمہارے بغیر نہیں رہنا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ لندن میں ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کی ہے، تم رہنے دو، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ رملہ کے لاکھ بار کہنے پہ بھی فیضان نہیں مانا تھا، لیکن ماں باپ کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ رملہ اسے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو رملہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ فیضان نے کمرہ بند کیا۔ آج کل تو اس کا رملہ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک تو رملہ کی محبت، پھر آنے والے مہمان کی محبت، اس کا بہت خیال بھی رکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کھانا تو ٹھیک سے کھایا تھا نا تم نے؟ فیضان مجھ سے بات مت کرو۔ رملہ نے بجائے فیضان کی بات کا جواب دینے کے اسے ٹوک دیا۔ کیا مطلب میں نے کیا کر دیا؟ اب تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کتنی بار میں نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے لندن، لیکن تمہاری ایک ہی رٹ تھی کہ نہیں تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ انکل آنٹی نے کہا تو فوراً سے مان گئے، یعنی میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ فیضان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے بیڈ پہ بٹھایا، خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں سچ مچ لندن جانا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں ماں باپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فیضان کہنے لگا ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں آ کے تم میں زیادہ ہی نخرے دکھانے آ گئے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے تم آرام سے اٹھ کے میری ماں کے پاس چلی جاتی ہو۔ لندن میں تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ جو نہیں تھا، یہاں تمہارے پاس فرار کے بہت راستے ہیں، اس لیے مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ فیضان نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ رملہ کہنے لگی ہاں ہے تو، وہ اترا کے بولی اب میں تمہارے نخرے تھوڑی دیکھوں گی، اب میں تمہیں نخرے دکھاؤں گی۔ مجھ سے سوچ سمجھ کے لڑائی کرنا، کیونکہ اب میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں، میرے پاس ماں ہے، باپ ہے، بہنیں ہیں۔ رملہ سارے وہ رشتے بتا رہی تھی جو فیضان کے تھے۔ وہ مسکرانے لگا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا، رملہ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ رملہ کہنے لگی تمہیں رشتوں کی قدر نہیں ہے، تبھی تم لندن جانے کے لیے تیار تھے۔ مجھ سے پوچھو رشتے کیا ہوتے ہیں، میں ساری زندگی ترسی ہوں
ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو۔ پتہ ہے کتنی خواہش تھی میری کہ میری کوئی بہنیں ہوتی، کوئی بھائی ہوتا۔ فیضان کہنے لگا چلو بہنیں تو میری تمہیں مل گئی، اگر تم چاہو تو بھائی بھی مل سکتا ہے۔ رملہ نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگا حسن کو بھائی بنا لو۔ یہ سن کے رملہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فیضان، میں آپ سے کہہ چکی ہوں وہ سب ناٹک تھا، لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے شک کا بیج ہے۔ ارے وہ زارا سے محبت کرتا ہے، مجھے وہ بہن ہی سمجھتا ہے۔ فیضان کہنے لگا نہیں، میں شک نہیں کر رہا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا تمہیں۔ کہنے لگی جانتی ہوں میں کون سی کھلبلی مچتی ہے آپ کے اندر۔ فیضان کہنے لگا پتہ ہے یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے اس نے بات بنائی تھی، حالانکہ اندر کہیں نہ کہیں کھٹکا ضرور تھا۔ رملہ نے اس کے رخسار کو پکڑ کے زور سے چٹکی کاٹی۔ جی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ جیلس ہیں، اور حسن چاہتا ہی یہی تھا، جانتا تھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یوں شرافت سے تو مانیں گے نہیں، لیکن ایسی حرکتوں سے مان جائیں گے۔ فیضان نے رملہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رملہ سچ بتاؤں، تمہارے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ دیکھ کے مجھے آگ لگ جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ صرف میرے ہاتھوں میں اچھا لگتا ہے۔ شاہ جہان نے غزالہ کو آواز دی۔ وہ بے حد نروس تھی، گھبرائی ہوئی سی تھی۔ جب سے ہاشم کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، عمر انہیں غزالہ آنٹی کم اور مما زیادہ کہنے لگا تھا، اور وہ گھبرا جاتی تھیں، کہتی تھیں عمر پلیز، ابھی میں تمہاری مما بنی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، بس چند دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ ابھی بھی غزالہ نروس تھی۔ برسوں پہلے کی گئی محبت مل تو رہی تھی، لیکن کہنے کے لیے کچھ رہا نہیں تھا۔ نہ وہ جذبات تھے، نہ وہ باتیں تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پالی ہوئی بھتیجیوں کے ساتھ دلہن بن کے وہ کیا لگے گی، لوگ اس پہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اسے شاپنگ کروانے کی ضد عمر کی تھی کہ وہ ہاشم اور عمر کے ساتھ جائے، لیکن وہ عمر کو صاف انکار کر چکی تھی۔ اس لیے عمر نے شاہ جہان سے کہا۔ غزالہ ماں کی آواز سن کے فوراً ان کے کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہاں ہاشم اور عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کو دیکھ کے وہ نظریں چرا گئی۔ غزالہ، ہاشم چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جا کے شاپنگ کر لو۔ غزالہ کہنے لگی میں نے کیا شاپنگ کرنی اماں، اب میری عمر تھوڑی ہے سرخ لباس پہننے کی اور ایسی چونچلے بازیوں کی۔ یہ سادہ سا لباس بھی ہلکے رنگ کا کوئی بھی لے آئے میں پہن لوں گی۔ عمر کہنے لگا کیوں؟ آپ کیوں سادہ لباس پہننے لگی؟ ہاشم کہنے لگا عمر، میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، خواہ مخواہ تم ضد کر رہے ہو۔ جب غزالہ چاہتی ہی نہیں ہے تو میں پیسے دے دیتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے لے آئے۔ وہ خود بھی اپنے بیٹے کی ضد کے آگے کچھ بے بس سے نظر آ رہے تھے۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹے کے ساتھ خود دلہا بننا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ عمر کہنے لگا مما، آپ میرے ساتھ جائیں گی، چلیں، اپنی نہیں میری شاپنگ تو کروا سکتی ہیں نا۔ ہاشم کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، تم غزالہ کے ساتھ جا کے اپنی شاپنگ کر لو۔ عمر کہنے لگا جی نہیں، آپ میرے ساتھ جائیں گے اور نور بھی ساتھ جا رہی ہے۔ بہرحال شاہ جہان کہنے لگی میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو تم لوگ، ارے جاؤ جا کے اپنی شادی کی شاپنگ کرو۔ اپنے بلڈ پریشر کی دوائی کھا کے وہ تو لیٹ چکی تھی۔ مجبوراً غزالہ کو جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ نور کے ساتھ بیٹھنے لگی تو عمر نے فرنٹ ڈور کا دروازہ کھول دیا۔ مما آپ یہاں بیٹھیں گی بابا کے ساتھ، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا نور کے پاس۔ غزالہ تذبذب کا شکار ہوئی، ہاشم کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ لوگ مال میں پہنچے، عمر کہنے لگا بابا میں نور کے ساتھ اس کی شاپنگ کروانا چاہتا ہوں، آخر اس نے میرے لیے تیار ہونا ہے تو روسی لباس تو میری پسند کا ہونا چاہیے۔ آپ غزالہ آنٹی کے لیے خود شاپنگ کریں نا، آپ کے لیے دلہن بننا ہے انہوں نے۔ ہاشم کہنے لگا عمر، لیکن اس نے باپ کے غصے کو نظر انداز کیا، نور کا ہاتھ پکڑا اور ایسکیلیٹر سے اوپر چڑھ گیا۔ غزالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یہی حالت ہاشم کی بھی تھی۔ ایک نظر غزالہ کی طرف دیکھا جو اس عمر میں بھی گھبرائی سی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے لیے کیا خریدے۔ سامنے ہی ایک شاپ برائڈل کی بھی تھی جہاں برائڈل کے کپڑے تھے۔ ہاشم کہنے لگا وہ سامنے دکان پہ دیکھ لیتے ہیں، بچوں نے تو اچھا مذاق بنا دیا ہمارا۔
غزالہ کہنے لگی میں اس طرح کے یہ بھرے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گی، سب لوگ مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے۔ آنکھوں میں نمی اتری۔ کتنا چاہا تھا ہاشم نے اس لڑکی کو، کتنی منت سماجت کی تھی شاہ جہان بیگم کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، لیکن عارفہ بیگم نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی، مر جائے گی لیکن نند کو بھاوج نہیں بنائے گی، اور آج خوشی خوشی اس بات کے لیے راضی تھی۔ عمر کے اس مقام پر آ کر وہ اپنے سارے جذبات ویسے بھی ختم کر چکا تھا، لیکن پھر غزالہ کا خیال آنے لگا، اس کی تو پہلی شادی تھی، کم از کم اس کے لیے تو وہ ان لمحات کو یادگار بنا سکتا تھا۔ گہری سانس لی، پھر غزالہ کی کلائی پکڑ کر اسے سامنے دکان میں لے گیا۔ غزالہ کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ دکاندار انہیں کپڑے دکھانے لگا۔ جی بیگم، بولے اپنی بیٹی کے لیے لینے آئی ہیں یا بہو کے لیے؟ اچھا ہوتا آپ انہیں ساتھ لے آتی۔ یہ سن کے غزالہ نظریں چرا گئی۔ ہاشم صاحب کہنے لگے ایسا کریں آپ گلابی رنگ کا کوئی ہلکا فینسی جوڑا دکھا دیں۔ گلابی رنگ ہاشم کا پسندیدہ تھا۔ نہیں میں گلابی رنگ نہیں پہنوں گی، ایسے کریں بھائی صاحب کوئی آف وائٹ کلر یا لائٹ کافی کلر دکھا دیں، اور دیکھیں زیادہ بھرا ہوا نہ ہو اور دوپٹہ بالکل سادہ ہو۔ غزالہ نے اپنی پسند بتائی۔ ہاشم کہنے لگا مجھے گلابی رنگ پسند ہے۔ غزالہ کہنے لگی میری عمر نہیں ہے یہ پہننے کی۔ ہاشم کہنے لگا لیکن مجھے تو یہی رنگ پسند ہے، دلہن میرے لیے بننا ہے تو میری پسند کا خیال تو رکھنا چاہیے، باقی تمہاری مرضی ہے، اپنی مرضی کی مالک ہو تم۔ وہ لمحہ یاد تھا جب ہاشم نے آخری ملاقات غزالہ سے کی تھی۔ غزالہ اگر تم ایک بار شاہ جہان بیگم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، تو باخدا میں عارفہ آپا کی بات نہیں سنوں گا، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ بس ایک بار اپنی ماں کے سامنے کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تب بھی وہ یوں ہی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، تب بھی نروس تھی۔ نہیں میں امی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ کیسے کر لوں جب محبت تم سے کرتا ہوں تو؟ خدا کے لیے ایک بار تو میرا ساتھ دو۔ لیکن غزالہ خوف کے مارے سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی تھی، کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کی چپ نے ہاشم کو بہت رلایا تھا۔ ضد میں آ کے شادی کی تھی، پھر بیرون ملک چلے گئے، لیکن آج اپنی ضد منوانا جانتے تھے وہ۔ سامنے کھڑا دکاندار دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے آف وائٹ کلر کا ہلکے سے کام والا سوٹ دکھایا، پھر پنک کلر کا۔ ہاشم صاحب کہنے لگے دوپٹہ ذرا بھرا ہوا دیجیے گا تاکہ محترمہ دلہن تو لگے۔ دکاندار سمجھ گیا تھا کہ شاید آپس میں ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا انکل آپ کو نہیں لگتا آپ نے کافی دیر کر دی؟ ہاشم مسکرانے لگا۔ ہاں یار میں نے کیا دیر کرنی، محترمہ نے اظہار کرنے میں بہت وقت لگا دیا، ابھی بھی نہ کرتی تو شاید میرے پوتوں کے ساتھ میرا نکاح ان سے ہوتا۔ شکر کرو ابھی بھی کہہ دیا، ورنہ مجھے تو امید نہیں تھی، میں تو سمجھا تھا آخری سانس تک انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا۔ اپنے دل کی جلن ہاشم صاحب نے نکالنے سے روکی نہیں تھی، اپنی کڑواہٹ نکال رہا تھا۔ غزالہ نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ دکاندار مسکرانے لگا۔ ایسے کریں آپ یہ لائٹ کافی کلر ہی پیک کر دیں۔ غزالہ نے تنک کے کہا۔ او نہیں بیٹا، یہ گلابی رنگ اور دوپٹہ بھرا ہوا دینا۔ نور اور عمر دکان کے دروازے کے پاس کھڑے منہ اندر دیے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ توبہ ہے ویسے تمہارے ابا کو نا اتنی عمر میں بھی اظہار نہیں کرنا آیا، کتنا اچھا موقع دیا ہے، بندہ ہاتھ ہی پکڑ لیتا ہے۔ نور کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ عمر کہنے لگا تمہاری پھپھو نے کون سا کوئی اپنا نخرہ چھوڑا ہے، ابھی تک نخرے دکھا رہی ہیں۔ ارے یہ کوئی عمر ہے نخرے دکھانے کی؟ میرے باپ کے جذبات کا کچھ تو احساس ہونا چاہیے، کیا گلابی رنگ پہن نہیں سکتی؟ عمر کو بھی چڑ سی ہوئی تھی۔ نور کہنے لگی بہت اچھا کر رہی ہیں پھپھو، ایسے ہی کرنا چاہیے، ایسے مردوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے جو وقت پہ اظہار نہیں کرتے۔ عمر کو بڑا غصہ آیا۔ نور دیکھو تمیز سے بات کرو، ہم ان کی ڈیٹ اور یہ لمحات یادگار بنانے کے لیے آئے ہیں، سمجھی نا؟ ہاں تو اس بات کا خیال تو تمہارے والد کو کرنا چاہیے نا، مرد اظہار کرتے ہیں عورتیں نہیں کرتی۔ اب تم بھی دیکھ لو، میں نے تو نہیں کیا تھا نا تم سے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم ہی میرے پیچھے پیچھے آئے تھے،
صاف صاف کہہ دیا تھا زارا سے نہیں نور سے شادی کروں گا۔ نور نے بھی اترانے میں کمی نہیں دکھائی تھی۔ عمر کہنے لگا اچھا بچو تم کچھ بھول رہی ہو، رات کو چھت پہ کیسے ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی، جب میں نے کہا کیا ہوا تو کیسے بھڑک کے گئی تھی کہ تمہیں کیا لگے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تم بس زارا آپی سے شادی کرنے کی تیاریاں پکڑو۔ مجھے پتا ہے اپنے باپ کی طرح تم بھی کچھ نہیں بولو گے اور میں بھی پھپھو کی طرح تمہارے انتظار میں مر جاؤں گی، دیکھ لینا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نے بھی اسے یاد دلایا تو نور نظریں چرانے لگی، کچھ خفت سی محسوس ہوئی۔ اچھا اب تم میری بات کا مجھے یوں تانا دو گے عمر؟ تم ابھی سے مجھے تانے دے رہے ہو؟ نور تو یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ اچھا تو تم جو اتنی دیر سے مجھے سنا رہی ہو وہ کیا ہے؟ وہ بھی کسی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دونوں کی بحث ہونے لگی۔ ہاشم اور غزالہ کی نظر پیچھے کی طرف گئی، دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ ہاشم اور غزالہ اپنی شاپنگ بھول کے ان کی طرف آ گئے۔ یہ تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ عمر کہنے لگا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا سا اظہار محبت کیا کر دیا، اس کا مزاج 7ویں آسمان پہ چڑھ گیا۔ میں نے سچ کیا بتا دیا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عمر اکھڑنے لگا۔ غزالہ نے نور کو اپنے ساتھ لگایا کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ پھپھو آپ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ اس نے زارا آپی سے شادی نہیں کرنی، مجھ سے کرنی ہے۔ اب کہہ رہا تھا کہ میں نے تو تمہارا احساس کر لیا۔ عمر کہنے لگا دیکھو میرا منہ مت کھلواؤ۔ وہ کہنے لگی میرا منہ بھی مت کھلواؤ، میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ عمر کا تو پارا ہائی ہوا۔ ہاشم نے نور کو غصے سے دیکھا۔ اچھا تو یہ کرو گے تم کیا انکار کرو گی؟ میری طرف سے ابھی ابھی انکار ہے، واپس کرو میری انگوٹھی۔ یہ سن کے نور بھی تب گئی۔ ہاشم کہنے لگا عمر دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس سے پہلے کہ نور انگوٹھی اتارتی غزالہ کہنے لگی تم دونوں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ رشتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے۔ کوئی انگوٹھی نہیں اتارے گا اور کوئی رشتہ نہیں توڑے گا، بہت ٹوٹ گئے ہیں رشتے، اب رشتے جوڑنے کا وقت آیا ہے۔ تم دونوں نیا فساد برپا مت کرو۔ شاہ جہان مینشن میں بڑی دیر بعد، بڑی مدت کے بعد خوشیاں آنے والی ہیں۔ خبردار جو تم دونوں نے لڑائی کی۔ نور میں بہت برا پیش آؤں گی تمہارے ساتھ، چلو سوری بولو عمر کو۔ عمر ماتھے پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ ہاشم کہنے لگا نہیں نور کیوں سوری بولے، عمر تم سوری بولو۔ وہ کہنے لگا میں کیوں بولوں گا، غلطی اس کی ہے، وہ سوری بولے گی۔ نور کہنے لگی آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے۔ ہاشم کہنے لگے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، چلو عمر سوری بولو۔ عمر نے بھی روکھے انداز میں سوری کہا۔ چلو جاؤ ابھی جا کے اپنی شاپنگ کرو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ہاشم صاحب اور غزالہ بیگم انہی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ یہ بچے بھی نا عجیب ہے، کیا بنے گا ان کا، کیا یوں لڑ لڑ کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ غزالہ کہنے لگی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بس ایک بار شادی ہو جائے ان دونوں کی، دونوں کا دماغ میں درست کروں گی۔ ارے یہ کوئی بات ہے، اتنی مختصر سی تو زندگی ہے، اس میں بھی لڑکے ہی گزارا کرنا ہے کیا؟ مل کے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مان کے بھی تو چلا جا سکتا ہے۔ ہاشم کہنے لگا اچھا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، تم بھی تو میری مان کے گلابی رنگ پہن سکتی ہو۔ اس بار غزالہ بیگم چپ ہوئی۔ سامنے دکاندار کہنے لگا تو پھر بیگم صاحبہ کون سا جوڑا طے کر دوں؟ غزالہ نے مسکرا کے کہا گلابی والا ہی کر دو۔ نگار بیگم کا ارادہ تھا کہ حسن کو اپنے ساتھ لے جا کے شاپنگ کرواتی، لیکن صبح سے سر میں درد تھا۔ انور صاحب آفس چلے گئے تھے، یوں تو حسن بھی کہہ رہا تھا کہ میں آفس چلا جاتا ہوں، میری شاپنگ کا کیا ہے، میں ویسے بھی کوئی خاص میری چوائس نہیں ہے، ایک دن میں اپنی ساری شاپنگ میں کر سکتا ہوں۔ لیکن انور صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں تم اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پہ جانا۔ نگار بیگم کہنے لگی بیٹا میرے سر میں بہت درد ہے، تم جا کے اپنے لیے شاپنگ کر کے آ جاؤ، چاہو تو زارا کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں شادی سے پہلے تو بالکل بھی نہیں لے کے جاؤں گا، خود ہی اپنی پسند کا لیتی رہے گی۔ وہ بھی اپنی شاپنگ کرنے کے لیے مال چلا گیا۔ اتفاق تھا کہ زارا بھی اپنی دوست کے ساتھ اسی شاپنگ مال میں گئی۔
حسن اپنے لیے شرٹ دیکھ رہا تھا، تبھی اسے وہاں نایاب نظر آئی۔ حسن کو دیکھ کے نظریں چرانے لگی۔ حسن بھی خاموش کھڑا رہا۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ حسن کے پاس آ گئی۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی تمہاری اسی کزن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ نایاب کو اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ جس زارا کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا تھا، اس کی محبت اس سے چھن گئی تھی، اور جس کی باتوں میں آ کے اس نے حسن کو اتنی باتیں سنائی تھیں، اب وہی اس کی منکوہا بن چکی ہے۔ حسن کہنے لگا تو وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، کوئی نئی بات ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگی حسن کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ حسن اسے باہر لے گیا، اوپر فوڈ کورٹ تھا، وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ حسن نے کہا کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں۔ حسن نے 2 جوس منگوائے۔ نایاب کہنے لگی سارا کچھ زارا کا کیا دھرا تھا، یہ تم بھی جانتے تھے، پھر تم نے اس سے نکاح کیوں کر لیا؟ حسن کہنے لگا میں نے تم سے کہا ہے نا کہ بات پرانی ہو چکی ہے، تم بھی تو منگنی کر چکی ہو۔ وہ کہنے لگی ہاں، لیکن جیسے تم شاید مجبور ہو ایسے ہی میں بھی مجبوری میں ہی اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ حسن کہنے لگا دیکھو کچھ چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اور ہم اس میں بے اختیار ہوتے ہیں۔ میرے نصیب میں شاید زارا ہی تھی، تم نہیں تھی، اور تمہارے نصیب میں وہی شخص ہوگا جس سے تمہاری منگنی ہوئی ہے، میں نہیں تھا، ورنہ نہ تم زارا کی باتوں پہ اعتبار کرتی نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسن میں نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے لگتا ہے زارا شروع سے تمہیں چاہتی تھی، مجھے تو اس نے اپنے راستے سے صاف کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ حسن کہنے لگا اب چھوڑو ان باتوں کو، کیا فائدہ اب، وہ تو شروع سے ہی ایسی تھی اور یہ میں بتا چکا تھا تمہیں، لیکن پھر بھی تم نے اس کی باتوں کا یقین کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی دشمنی زارا کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی حسن کی نظر سامنے پڑی تو زارا غصے سے بپھری کھڑی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ حسن کے تو 14 طبق روشن ہوئے، وہ دونوں کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ زارا 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 نے اپنی کی ہوئی شاپنگ کے بیگ وہیں پھینکے آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ نایاب بھی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اوہ شٹ! حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ کہنے لگا نایاب میں تم سے کیا کہوں؟ اب وہ بیچارہ زچ ہوتے ہوئے گرے ہوئے شاپنگ بیگز اٹھا کے زارا کے پیچھے گیا، لیکن تب تک وہ لفٹ میں جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ حسن لفٹ میں آتا اس نے بٹن پریس کیا۔ جیسے ہی حسن لفٹ کے پاس پہنچا لفٹ بند ہو گئی۔ وہ بیچارہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ جیسے ہی مال سے باہر نکلا وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ زارا میری بات سنو، کہنے لگی آئی ہیٹ یو، یہ کہہ کے گاڑی چلاتے ہوئے چلی گئی۔ حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ بے وقوف لڑکی پتہ نہیں کون سا نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اس کے شاپنگ بیگ خود گھر چھوڑنے گیا۔ کہنے لگا یہ زارا وہاں بھول گئی تھی، اپنی شاپنگ کیا کرنی تھی وہ تو سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ جان پہ بن گئی تھی کہ کہیں رخصتی سے پہلے کوئی تماشا نہ کر دے۔ زارا اپنے کمرے میں رو رہی تھی، کمرے سے باہر تک نہیں آئی، اور حسن اس کے کمرے میں یوں بے تکلفی سے جا نہیں سکتا تھا۔ بار بار میسج کر رہا تھا کہ باہر آؤ مجھ سے بات کرو، لیکن اس نے فون ہی آف کر دیا۔ بہرحال وہ گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن نگار بیگم نے حسن کی شاپنگ کی۔ وہ بے حد پریشان تھا، دعا کر رہا تھا کہ خیر و عافیت سے جمعے کا دن آ جائے، کہیں یہ لڑکی کوئی نیا بکھیڑا نہ کھڑا کر دے۔ زارا کا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ انکار کر دے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں کیوں بھلا اپنی جگہ نایاب کو دینے لگی، اور اس حسن کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، اسے تو میں جان سے مار ڈالوں گی۔ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا سارا کیا دھرا زارا کا تھا، تم تو جانتی تھی وہ شروع سے ایسی ہے، میں ہی پاگل ہوں جو اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، یہ مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، یہ 1 نمبر کا مطلبی انسان ہے۔ روتے دھوتے شادی کی ساری تیاری اس نے کی، جمعے والے دن دلہن بھی بنی، بلکہ اس پارلر میں 5 دلہنیں تیار ہو رہی تھیں، اور سب سے زیادہ شور زارا کا ہی تھا۔ دیکھو مجھے بہت اچھے سے تیار کرنا، مجھے دیکھ کے میرا شوہر
ہوش کھو بیٹھے پاگل ہو جائے۔ بیوٹیشین اس کی بات سن کے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ کہنے لگی یہ تم دانت کیوں نکال رہی ہو؟ جو کہہ رہی ہوں اس پہ فوکس کرو۔ بیوٹیشین کہنے لگی اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگی بس آ رہا ہے۔ نور بھی مسکرا رہی تھی، رمشا اور روشنی بھی۔ غزالہ کہنے لگی پھر سے لڑ پڑی ہوگی تم حسن کے ساتھ، تمہیں چین نہیں ہے، شادی تو سکون سے گزار لو، اور دیکھو خبردار جو تم نے کمرے میں جا کے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، شوہر ہے وہ تمہارا، کزن نہیں ہے۔ پھپھو دیکھیں میرا پارا اس وقت بہت ہائی ہے، میرا دماغ ویسے ہی گھوما پڑا ہے، یہ نہ ہو میں آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس وجہ سے مجھے غصہ چڑھا ہے نا، میں اسی پہ اتاروں، اور آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ بہرحال بڑے سے ہال میں 2 صوفے لگوائے گئے تھے کیونکہ 5 شادی شدہ جوڑوں نے بیٹھنا تھا۔ باری باری سب کے نکاح ہوئے۔ رملہ نے بھی فیضان کی خواہش پہ عروسی لباس ہی پہنا تھا۔ سب میں وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی، حالانکہ پارلر سے تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے تیار کر دیا تھا، کہتی تھی تم تو ویسے بھی بڑی پیاری ہو، تمہیں پارلر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال آج سب کے دل کی مرادیں پوری ہونی تھی، لیکن حسن جانتا تھا زارا بی بی ایسے نہیں مانے گی، آج کی رات اس کی کالی کر کے چھوڑے گی۔ خیر وہ بھی سوچ چکا تھا کہ آج اسے نہیں بخشے گا، اس کی نہیں سنے گا، کیونکہ ساری زندگی سننی ہی تو تھی۔ آج وہ اپنی منمانی کرے گا۔ سب کی رخصتیاں ہو چکی تھیں۔ زارا بڑے غصے سے گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی حسن ہی چلا رہا تھا، وہ پیچھے نگار بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انور صاحب بھی بہت خوش تھے۔ روشن بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اور اس بار انداز کچھ الگ تھا، تمیز سے بات کر رہی تھی، نگار بیگم سے بھی اور حسن سے بھی۔ بہرحال نگار بیگم نے ہی زارا کو حسن کے کمرے میں بٹھایا، پھر حسن کو منہ دکھائی کے لیے کنگن دیے، یہ تم زارا کو دے دینا۔ حسن کہنے لگا امی میں نے انگوٹھی خریدی ہوئی تھی، یہ تو انور انکل نے آپ کو دیے تھے، آپ یہ کیوں دے رہی ہیں؟ نگار بیگم کہنے لگی تو کیا ہوا بیٹا، کیا میرا کوئی فرض نہیں ہے؟ شادی کی ساری تیاری تم نے خود اپنے پیسوں سے کی ہے، خرچہ بھی تم نے کیا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگے گا اگر تم اسے یہ دو۔ وہ کنگن اور انگوٹھی لے کے کمرے میں داخل ہوا۔ محترمہ کا پارا ہائی تھا۔ حسن نے جان بوجھ کے دروازہ کچھ زور سے بند کیا، ماتھے پہ بل ڈالے تاکہ تھوڑا روب جما سکے۔ زارا اسے بڑی خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اسے کچھ نہیں کہا، وہ اپنا رخ بدلے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے زارا کی کلائی پکڑی اور کنگن پہنانے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا، تمہیں ان جیسیوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی تپی ہوئی بیٹھی تھی، اسے لگا تھا حسن اس سے معذرت کرے گا، صفائیاں پیش کرے گا، اور وہ آدھی رات تک اسے معاف نہیں کرے گی، اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ لیکن اس کے تو تیور ہی الگ تھے، وہ زبردستی کنگن اسے پہنا چکا تھا۔ کہنے لگا لائٹ کھلی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ زارا نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا نہیں، لائٹ بند کر کے نیند آتی ہے تمہیں، یا کھلی رہے تو بھی آ جاتی ہے؟ زارا کا تو غصے سے برا حال ہوا، مطلب نہ کوئی تعریف، نہ اپنے رویے پہ افسوس، کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے، اور لائٹ بند کرنے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں پہلے چینج کر لوں۔ آج ویسے بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بیوٹیشن نے واقعی ہاتھوں کا کمال دکھایا تھا، پھر دل اور جذبات ویسے ہی قابو میں نہیں تھے۔ حسن کہنے لگا ایسے کیسے، آج کی یہ سروس تو میں خود دوں گا۔ زارا کہنے لگی ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، سمجھے نا؟ جاؤ جا کے نایاب کے سامنے میری برائیاں کرو، میں تو ہوں ہی بری۔ وہ کہنے لگا وہ بھی کر لوں گا، پہلے تم سے تو 2 ہاتھ ہو جائیں۔ جیسے وہ اس کی بندیاں اتارنے لگا، زارا نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ تم سے کہا ہے نا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ دیکھو آج نہیں، میں آج بالکل بھی لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہاں ہم صرف پیار کی باتیں کریں گے، تمہیں لڑنے کا شوق ہے 2 دن کے بعد لڑ لینا۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے اس کی بندیاں اتارنی چاہی، لیکن زارا پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم ایسے نہیں مانو گی،
کہنے لگی نہیں، میں ایسے ویسے جیسے تیسے کیسے بھی نہیں مانوں گی، مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تم بہت برے ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کی شکایتوں کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہوتا، حسن زبردستی اسے اپنے ساتھ جکڑ کر اپنے ہونٹوں کی شدت اسے دکھانے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، کمرے میں چوڑیوں کی آواز کھنک رہی تھی، مسلسل وہ اس کے کندھے پہ مکے برسا رہی تھی، مگر حسن نے اسے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا۔ کہنے لگا تمہیں چپ کروانے کا بس یہی ایک آسان طریقہ آتا ہے مجھے، میرے لیے اتنی اچھی لگ رہی ہو اور میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں، اتنا اچھا تو نہیں ہوں میں۔ اس کی نظروں میں وارفتگی دیکھ کر زارا کا سارا غصہ ہوا ہوا تھا، اب اگر چہرے پہ تھی تو شرم اور بدحواسی۔ حسن نے اس سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور اس سے کروایا بھی تھا، اور وہ بھی زبردستی۔